میں آج بھی جب رات کے 3 بجے ہوا کی ہلکی سی سرسراہٹ سنتا ہوں تو دل کانپ جاتا ہے، کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ رات جب میں نے ہوٹل کے کمرہ نمبر 313 میں قیام کیا تھا، جہاں سب کہتے تھے کوئی نہیں ٹھہرتا۔ یہ واقعہ کوئی 100 سال پرانی داستان نہیں، بس پچھلے سال کی بات ہے جب میں لاہور سے مرید جا رہا تھا۔ بارش ہو رہی تھی اور سڑک پر پھسلن سے بھری ہوئی۔ میرے ساتھ میرا دوست علی تھا۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ رات کہیں رک جائیں، تو ہمیں سڑک کے کنارے ایک پرانا مگر خوبصورت سا ہوٹل نظر آیا۔ نام تھا ہل ویو ریزورٹ۔ باہر بورڈ آدھا جھک چکا تھا اور نیون لائٹ بار بار ٹمٹما رہی تھی۔ ہم تھکے ہوئے تھے، اس لیے اندر چلے گئے۔ ریسیپشن پر ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی اور آنکھوں میں نیند کی جگہ بے چینی تھی۔ میں نے کہا 2 کمرے چاہیے ایک رات کے لیے۔ اس نے رجسٹر کھولا، قلم گھمایا اور کہا 2 کمرے ہیں مگر 313 خالی ہے، دوسرا ریزرو ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا 313 ٹھیک ہے، نمبر بھی اچھا لگتا ہے، 13 تو لکی ہوتا ہے۔ وہ شخص چونک گیا، صاحب 313 لکی نہیں، بد قسمت کمرہ ہے۔ پچھلے مہینے جو مہمان وہاں ٹھہرے تھے، صبح ان کی آوازیں آنا بند ہو گئیں۔ میں نے سمجھا مذاق کر رہا ہے، ہنس کر بولا چچا جی، ہم بھوتوں سے نہیں ڈرتے، بس گرم پانی ضرور ہونا چاہیے۔ اس نے آہستہ سے چابی بڑھائی اور بولا جو بھی سنو باہر مت آنا، اور اگر کچھ نظر آئے تو مت دیکھنا۔ میں نے کہا واہ کیا ہدایت ہے، لگتا ہے فلم شروع ہونے والی ہے۔ کمرہ نمبر 313 اوپر والی منزل پر تھا، دالان کے آخر میں۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دروازے پر نمک کے کچھ دانے بکھرے ہوئے تھے اور چوکھٹ پر کالک لگی تھی، جیسے کسی نے جلا ہوا تیل چھڑکا ہو۔ علی نے کہا یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا شاید بدبو دور رکھنے کے لیے، مگر جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، ہوا کا ایک جھونکا آیا اور دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرہ بظاہر عام سا تھا، مگر عجب سی ٹھنڈک پھیلی ہوئی تھی، جیسے ایئر کنڈیشن بند ہونے کے باوجود برف پگھل رہی ہو۔ دیوار پر ایک پرانا آئینہ لگا تھا، جس میں ہماری پرچھائیاں مدھم سی نظر آ رہی تھیں۔ علی نے اپنا بیگ رکھا اور بولا یار نیند آ رہی ہے، سو جاتے ہیں۔ میں نے موبائل چارج پر لگایا اور لائٹ بند کی۔ رات کے تقریباً 1:30 بجے اچانک ایسا لگا جیسے کسی نے بستر کے نیچے کچھ کھسکایا ہو۔ میں نے آنکھ کھولی، ٹارچ آن کی، مگر کچھ نظر نہیں آیا۔ میں نے سوچا وہم ہے، جیسے ہی دوبارہ آنکھ بند کی، کسی کے ہنسنے کی مدھم آواز آئی، جیسے کوئی بچہ چھت پر ہنس رہا ہو۔ میں نے علی کو جگایا، اوئے سن، آواز آ رہی ہے نا؟ وہ بولا پانی بند کر، نل ٹپک رہا ہے۔ میں نے واش بیسن چیک کیا، نل خشک تھا۔ پھر میں نے آئینے میں دیکھا تو لگا کوئی سایہ پیچھے سے گزرا۔ مڑ کے دیکھا تو کچھ نہیں۔ میں نے خود کو بہلانے کے لیے کہا چلو جن بھی بیڈ روم میں ہیں ہنسنے دو، مگر دل دھڑک رہا تھا۔ 3 بجنے میں چند منٹ باقی تھے جب اچانک آئینہ خود سے ہلنے لگا، جیسے اندر سے کوئی دستک دے رہا ہو۔ میں نے موبائل اٹھا کر ویڈیو بنائی تو اسکرین پر صاف دکھا کہ آئینے کے اندر کوئی چہرہ ابھر رہا ہے، جو میرا نہیں تھا۔ وہ عورت کا چہرہ تھا، بال بکھرے، آنکھیں خالی اور چہرہ بالکل سفید۔ میں نے چیخنے کی کوشش کی، مگر آواز گلے میں پھنس گئی۔ علی نے بھی دیکھا اور دونوں پیچھے ہٹے۔ تب کمرے کی لائٹ خود آن ہو گئی۔ سامنے دروازے پر وہی عورت کھڑی تھی، مگر زمین سے 1 فٹ اوپر، جیسے ہوا میں معلق ہو۔ میں نے ہمت کر کے کہا کون ہو تم؟ اس نے مسکرا کر کہا یہ کمرہ میرا ہے، تمہیں کس نے آنے دیا؟
علی دیوار سے لگا کانپنے لگا۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی مگر دروازہ بند تھا۔ پھر اچانک لائٹ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ علی نے چیخ ماری اور اس کی آواز بند ہو گئی۔ میں نے ٹارچ جلائی، علی غائب، بس اس کا فون زمین پر۔ میں نے دروازہ دھکیلنے کی کوشش کی مگر جیسے کسی نے دوسری طرف سے پکڑ رکھا ہو۔ پسینہ بہہ رہا تھا، دل کانپ رہا تھا، مگر میں نے حوصلہ کر کے کہا، دیکھو بہن جی، غلطی سے آ گیا ہوں، اجازت دو نکل جاؤں۔ تب ایک آواز آئی، اگر نکلنا ہے تو سوال کا جواب دو۔ میں نے کہا، کیا سوال؟ آواز آئی، میرے شوہر نے مجھے کیوں مارا؟ میں حیران، میں کیا جانوں؟ آواز غصے میں بدل گئی، سب یہی کہتے ہیں۔ پھر ایک زوردار چیخ، آئینہ ٹوٹ گیا اور میرے چہرے پر شیشہ چبھ گیا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو صبح ہو چکی تھی۔ دروازہ کھلا تھا، علی واپس بستر پر سو رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، اوئے اٹھ، کل رات کیا ہوا؟ وہ آنکھ ملتا ہوا بولا، کیا؟ کچھ نہیں، تم رات بھر خراٹے لے رہے تھے۔ میں ہکا بکا۔ میں نے موبائل دیکھا، رات والی ویڈیو غائب۔ آئینہ ٹھیک تھا، نیچے گیا تو ریسیپشن پر وہی آدمی بیٹھا تھا۔ میں نے کہا، کل رات میں نے جو دیکھا۔ اس نے سر ہلایا، صاحب 313 میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے۔ میں نے پوچھا، عورت، اس کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ وہ بولا، پچھلے مالک کی بیوی تھی، شوہر نے شک کی بنیاد پر قتل کر دیا اور اس کی لاش اسی کمرے کے فرش کے نیچے دفن ہے۔ تب سے ہر مہمان کو وہی سوال کرتی ہے، مجھے کیوں مارا؟ میں نے حیرت سے کہا، لیکن میرا دوست علی، اسے کچھ یاد نہیں۔ وہ بولا، یہی تو عجیب بات ہے، جو بھی زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے صبح اسے سب بھول جاتا ہے۔ میں نے جانے کا فیصلہ کیا۔ باہر گاڑی نکالی تو دیکھا، ہوٹل کی کھڑکی سے وہی عورت جھانک رہی ہے، مسکرا رہی ہے۔ میں نے آنکھ مل کر دیکھا تو غائب۔ سفر کے دوران علی خاموش تھا۔ راستے میں میں نے کہا، یار وہ عورت خواب نہیں تھی، میں نے دیکھی تھی۔ وہ بولا، کون عورت؟ تو رات باتیں کر رہا تھا کسی سے، میں تو سو رہا تھا۔ میں خاموش ہو گیا، مگر حیرت تب ہوئی جب ہم گھر پہنچے اور علی نے بتایا، یار رات کے بعد سے میری گردن پر نیل پڑ گئے ہیں، جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ میں نے دیکھا اس کے گلے پر واقعی نیلے نشان تھے اور ان نشانات کی شکل بالکل انگلیوں جیسی تھی۔ 5 دن گزر گئے۔ میں نے اس واقعے کو بھلا دینے کی کوشش کی، مگر ہر رات 3 بجے موبائل خود بخود آن ہو جاتا اور اسکرین پر لکھا آتا، اس نے مجھے کیوں مارا۔ میں فون بند کرتا، پھر وہ خود آن ہو جاتا۔ ایک دن غصے میں آ کر میں نے فون دیوار پر دے مارا۔ اگلی صبح علی کے گھر سے خبر آئی، وہ مردہ ملا، اس کے گلے پر وہی نشان۔ میں ہسپتال پہنچا، ڈاکٹرز نے کہا گھٹن سے موت ہوئی، جیسے کسی نے گلا دبا دیا ہو۔ میں ہکا بکا کھڑا تھا۔ 3 دن بعد پولیس تفتیش کے لیے گئی اور جب کمرہ نمبر 313 کھولا گیا تو وہاں علی کا فون پڑا تھا، جس میں آخری ریکارڈ شدہ آواز یہی تھی، مت دیکھنا وہ پھر آ گئی ہے۔ آج بھی جب کوئی نیا سیاح ہل ویو ریزورٹ میں جا کر کمرہ نمبر 313 مانگتا ہے تو ریسیپشن والا مسکرا کر کہتا ہے، صاحب وہ کمرہ اب ہمیشہ بک رہتا ہے، کیونکہ جو اندر جاتا ہے وہ کبھی چیک آؤٹ نہیں کرتا۔